السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کس کی ہے یہ زمین اور کس کا ہے نور آفتاب۔
کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو ہوئے انقلاب۔ تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں۔ قولی، فعلی، مالی عبادات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ رب العالمین کی بڑائی اور عظمت نا ختم ہونے والے کلمات ہیں۔ پھر رحمت دو جہاں، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عزت پر بے شمار صلاۃ و سلام، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، الغرض بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پھر اللہ رب العالمین ان پاک باز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آل اور اصحاب اور اہل بیت، تمام پر اللہ رب العالمین کی نوازشیں اور عنایتیں بے شمار، اور ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے سرٹیفکیٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ساری باتیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کو ہیں، سب باتوں کا علم اسی ذات کو ہے جو علی کل شیء قدیر، علام الغیوب، ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب ہے۔ اس نے جتنا چاہا، جس قدر چاہا، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا، حتیٰ کہ وہ سارا علم جتنے کا جتنا بھی ایک مخلوق خدا کو جس کی ضرورت، خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی ضرورت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان تھا، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ گزشتہ جمعہ کے خطبات سے معراج کا مضمون، عنوان تساں احباب کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ بہت سی باتیں
قرآن و حدیث کی روشنی میں گزشتہ جمعہ کے خطبات میں بتائی جا چکی ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، چند ہی دنوں کے بعد وہ بابرکت اور عظیم الشان، عظیم المرتبت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کرنی ہے، اللہ سے کون سے وعدے ہم نے گزشتہ رمضان المبارک میں کیے تھے اور کس حد تک اور ان پر ہم نے عمل کیا، ان پروگراموں کو آگے بڑھایا، کس قدر اللہ کی یاد کی، اللہ سے تعلقات وابستہ کیے، کتنا قرآن مجید کی، اس کے کلام کی تلاوت کی، کتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا، اور کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنی دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کی، دین کی فکر اپنے اندر پیدا کی، کتنے ہم نمازی بنے، کتنے ہم جو ہیں وہ گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ تو یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ موقع محل کی مناسبت سے تسا احباب کے گوش گزار کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے جمعہ کے خطبہ میں واقعات معراج، مشاہدات معراج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ باتوں کی معلومات کروائی گئی، آپ سے وہ واقعات شیئر کیے گئے، جس طرح کہ فرضی نمازوں کے تارک، ان کا گناہ، ان کا جرم، ان کی وعید، ان کو ڈانٹ، یہ بتایا تھا۔ آج بھی کچھ اس انداز سے باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرضی نمازوں کے تارک کے بعد اور اتنی وعیدیں اور ڈانٹیں سننے کے بعد ہم پر کیا اثر ہوا، یہ ہر آدمی، ہر پیارا اپنے بارے میں خود ہی اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے تارکین، یہ جب سفر شروع ہوا، چلتے گئے، آگے چل کر حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کی شرمگاہوں پر پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور وہ جانوروں کی طرح زقوم، جس کو تھوہر کا درخت کہتے ہیں، جو بہت ہی زہریلا اور کانٹوں والا اور کڑوا کسیلا ہوتا ہے، تو جانوروں کی طرح زقوم یعنی تھوہر چرتے اور دوزخ کے گرم پتھر چبا رہے۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا، نے حضور کو بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور خیرات کرنے سے عاری تھے، خیرات کرنے سے دور بھاگتے تھے۔ اسی طرح امانتوں میں خیانت کرنے والے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک آدمی کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے، کون بیوقوف ہے کہ لکڑیاں سر پر اٹھاتا ہے اور وہ اٹھائی نہیں جاتی، اور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور لکڑیاں اس میں ڈال لیتا ہے کہ میں یہ بھی اٹھا لوں گا، پہلے والی لکڑیاں تو اس سے اٹھائی نہیں جاتی، تو وہ کوشش کرتا ہے میں اور لکڑیاں بھی اس میں ڈال لوں، کوئی مجھ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے، کون بیوقوف ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ تفسیر ابن جریر کے حوالہ سے اور فتح الباری شرح بخاری اس کے حوالہ سے جو میں واقعات صحاباب کے گوش گزار کر رہا ہوں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ بوجھ اپنے اوپر لادے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان واقعات و مشاہدات میں پڑھنے میں ان لوگوں کی بات بھی آتی ہے جو بے راہ رو، اس کو ذرا مزید اس لفظ کو واضح کروں تو بدکاری کرنے والے یعنی زانی مرد اور عورت فطری اور سیدھا راستہ جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا اس کو چھوڑ کر بے راہ رو ہو جانے والے، ان کی بات کچھ لوگ ایسے نظر آئے جن کے ایک طرف نفیس بہترین چکناہٹ سے لدا ہوا گوشت رکھا تھا، وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور سزائیں اور وعیدیں تو بڑی ایک طرف، بذات خود یہ وعید، یہ ان کا فعل ایک بہت بڑی سزا ہے، کاش کہ وہ باشعور ہوں، کاش کہ وہ سمجھ رکھیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے
حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی، اپنے نفس کی خواہش کو حرام طریقے سے پورا کیا، یہ وہ ناہنجار ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے، ایک دوسرے کا ناجائز مال ہڑپ کرنے والے، چور اور ڈاکو قسم کے لوگ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لکڑی کتنی کانٹوں والی ہوگی، کتنی وہ دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوگی، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ جو سر راہ واقعہ ہے، یعنی راستے میں پڑی ہوئی ہے، وہ لکڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے، دیکھنا، اندازہ کرنا کہ اللہ رب العالمین کے بعد اس دنیا کے سب سے بڑے مصلح نے، سب سے بڑے اصلاح کرنے والے لیڈر نے، خاتم النبیین بن کے آنے والے نے، اور آسمانوں پر معراج کا تغمہ اٹھانے والے نے کس انداز سے، کتنے پیارے اور سادہ انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو کپڑا اور جو چیز اس کے پاس سے گزرتا ہے، کوئی آدمی گزرتا ہے، کوئی سامان لے کر گزرتا ہے، اس کو وہ لکڑی جو ہے وہ پھاڑ دیتی ہے، لکڑی اس کو، اس آدمی کو تکلیف دیتی ہے، اس کے سامان کو تکلیف دیتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، ایمان کی بے شمار شاخیں ہیں، بلکہ 70 سے بھی زیادہ، بے شمار تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور سب سے آخری ایمان کی شاخ ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہو تو یہاں سے کر لیں، بڑی بڑی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے، رستے کو صاف کرنا، رستے سے کانٹوں والی کسی چیز کو دور کر دینا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی ایک ایمان کی شاخ ہے۔ اس میں، اس آدمی میں بھی ایمان کی رمق، اس میں ایمان کی شمع، ایمان کی چنگاڑی موجود ہے، جو صرف اتنا کام کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے واضح کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دھیان سے سننا، غور کرنا، یہ کتنی بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر اچانک مسافروں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور مال لوٹ کر کھاتے ہیں، یہ ان کا انجام اور ان کی حالت اور کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کسی پر ظلم کرنے، کسی پر زیادتی کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں امتی بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور